مجمع الزوائد کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختار علی اصحابی، اللہ نے میرے صحابہ کو میرے لیے چن لیا، سمن نبیین والمرسلین، نبی اور رسولوں کے علاوہ یہ صحابہ کا بھی انتخاب من جانب اللہ تھا۔ آگے ذرا سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً، لیکن اللہ نے 4 کو خاص طور پر میرے لیے چن لیا تھا۔ کتنوں کو؟ 4 کو اللہ نے میرے لیے خاص طور پر چن لیا۔ وہ کون ہے 4؟ یعنی ابا بکر و عمر و عثمان و علی، ان 4 کو اللہ نے میرے لیے چنا، اور پھر فجعلہم اصحابی، ان کو اللہ نے میرا خاص ساتھی بنایا۔ لیکن آگے وقال، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا ان کو خاص میرا ساتھی بنانے کے ساتھ میری امت والوں ذرا میری بات توجہ کے ساتھ سن لینا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال اصحابی کلہم خیر، میرے سارے کے سارے صحابہ بھلائی والے ہیں، بھلائی پر ہے، کسی کو برا بھلا نہ کہنا۔ ہاں 4 کو چنا ہے، ان 4 کو میرے لیے اللہ نے خاص ساتھی بنا دیا، اور انہوں نے ہر موقع، ہر موڑ اور ہر مقام پر میرے لیے دگو دو کی ہے، کوشش کی ہے، کیونکہ میرے لیے اللہ نے ان 4 کو چن لیا تھا۔ ان میں سر فہرست کون ہے؟ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذرا سنیے۔ محمد ابن حنفیہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ حضرت خولہ کے بطن سے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ یہ ایک بیوی تھی، اور ان کو حنفیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا، اور ان کا اصل نام خولہ تھا۔ کیا نام تھا؟ اور ان کا یہ بیٹے تھے محمد ابن حنفیہ، اور اپنے خاندان اور قبیلے کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ان کو حنفیہ بھی کہتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے میرے والد گرامی آپ بتائیے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات وصال فرما چکے ہیں، اب اللہ کے محبوب کی امت میں سب سے افضل ترین آدمی کون ہے؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ذرا توجہ سے سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیٹے، اللہ کے محبوب کے بعد اب سارے انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ صدیق اکبر ہیں۔ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے فرمایا اے لوگو سنو، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد امت میں سب سے اعلیٰ حضرت ابوبکر ہیں۔ حضرت ابوبکر ہمارے سردار ہیں، اور حضرت ابوبکر کو اللہ نے تمام صحابہ میں فضیلت اور مقام اور برتری عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل فرماتی ہیں۔ ایک موقع کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امت والو، جس گروہ میں، جس جماعت میں صدیق اکبر ہو تو وہی ان کا امام ہو، کیونکہ صدیق اکبر سے کوئی بہتر اور افضل نہیں ہے۔ فرمایا حضرات محترم، اسی لیے اس سے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلا خلیفہ بلا فصل اگر کوئی ہے جو حقدار تھے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ ان کی ولادت اور باسعادت کب ہوئی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل سے 2 سال 4 ماہ بعد پیدا ہوئے، اور قبیلہ بنو تمیم جو قریش کی ایک شاخ تھی اس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عثمان بن ابی قحافہ ہے۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ ام الخیر سلمہ ہے، ام الخیر سلمہ ہے، اور اس میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام وہ رکھتے ہیں عبد الکعبہ۔ نام کیا تھا ان کا؟ ان کا نام کیا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام رکھا عبد الکعبہ۔
اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے پوچھا صدیق نام کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ عبد الکعبہ ہے۔ فرمایا عبد الکعبہ نہیں اے صدیق، تیرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام اصل کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ سارے بولے، کوئی پوچھے نام ہی نہ پتہ ہو۔ اصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الکعبہ سے بدل کر اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا نام رکھا عبداللہ، اور ان کے کنیت ابو بکر ہے اور ان کے لقب کیا ہے؟ صدیق ہے، عتیق ہے۔ اب ذرا آ جائیے، ان کو صدیق کیوں کہتے ہیں، ان کو عتیق کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر کا کیا معنی ہے؟ ابو کا معنی ہوتا ہے والد، بکر کا معنی ہوتا ہے سبقت کرنے والا، آگے نکلنے والا اور پہل کرنے والا۔ تو قربان جائیے ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کام، ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، پیش قدمی کرنے والے تھے، جس کی مناسبت سے ان کی کنیت ہو گئی ابو بکر۔ ان کی کنیت کیا ہو گئی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ان کے لقب مبارک کیا تھے؟ عتیق اور صدیق۔ عتیق کیوں کہتے ہیں؟ ایک عتیق کی وجہ یہ لکھی ہے تاریخ الخلفاء میں، حضرات نے لکھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق بھی کہتے ہیں۔ عتیق کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی والدہ محترمہ کے پاس جب اولاد پیدا ہوتی تو وہ رہتی نہیں تھی، فوت ہو جاتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ ان کی والدہ محترمہ بیت اللہ کے سائے میں گئی اور وہاں پر طواف کیا، اللہ سے دعا کی، اور جب یہ پیدا ہوئے اور لے کر گئی اور اللہ سے دعائیں کی، گڑ گڑائی کہ اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں میری وجہ سے میرے اس بچے کو زندگی عطا فرما دے۔ اللہ نے ان کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر سلمہ کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو عمر عطا فرما دی، زندہ رہے، موت واقعی نہیں ہوئی۔ اسی مناسبت سے ان کا نام پڑ گیا عتیق۔ ان کا نام کیا پڑ گیا؟ لقب کیا بنا؟ عتیق۔ دوسری روایت ہے جامع ترمذی، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے نقل کیا، اس کی راوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کے اوپر تشریف فرما ہے۔ کون؟ سیدنا آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اتنے میں صدیق اکبر تشریف لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے ارشاد فرمایا صدیق تم دوزخ کی آگ سے آزاد ہو، جنت میں جانے والے ہو، عتیق ہو، دوزخ کی آگ سے کیا ہو؟ آزاد ہو۔ اس بشارت کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مشہور ہو گیا عتیق۔ دو وجہ سمجھ آئے، تین کر دیتے ہیں، ان اللہ وطر یحب الوطر ہے۔ تیسری وجہ یہ سنیے کہ بھائی عتیق کا معنی قدیم بھی ہوتا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اور عورتوں میں سیدنا خدیجۃ الکبریٰ ہے، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سب سے پہل ایمان میں کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، تو اس مناسبت سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ قدیم الاسلام، عتیق۔ اس مناسبت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جانے لگا۔ اور پھر صدیق کیوں کہتے ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک وجہ عرض کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راویہ ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ نے معراج کرایا۔ کیا کرایا؟ معراج کرایا۔ سرداران قریش صبح اکٹھے ہو گئے، مشرکین مکہ آگے صدیق اکبر کے گھر، اور صدیق سے کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھی کوئی عجیب دعویٰ کر رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ تو ان مشرکین مکہ کے سرداروں نے کہا وہ کہہ رہا ہے کہ راتوں رات میں بیت المقدس گیا اور فلاں گیا۔ تو اتنی تھوڑے سے عرصے میں اتنا بڑا لمبا سفر کر کے آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ارے اللہ او بولے ہو
क्या कहते हो, ये तो बहुत छोटी बात है। हम सुबह और शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से इससे भी बड़े बड़े वाक़यात सुनते हैं, और अगर उन्होंने ये बात कही है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले तस्दीक करता है, तायीद करता है, हू बहू ये ऐसे ही हुआ होगा। इसी मुनासिबत से उनका लक़ब मशहूर हो गया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन। हज़रात मुहतरम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये नाम और ये उनके औसाफ और फिर मुनासिबत, एक कारा कबीला के सरदार हैं, उनका नाम है इब्न दगीना। बुखारी जिल्द अव्वल की रिवायत है, फरमाते हैं कि जब मक्का के ज़ालिमों की सतम ज़रीफ़ी से तंग होकर मक्का से हिजरत करने लगे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशा की तरफ, तो जा रहे थे, रास्ते में ये सरदार मिला। इसने कहा सिद्दीक़ कहाँ जा रहे हो? कहा मक्का वाले बड़े जुल्म करते हैं, तंग हो गया हूँ, मैंने जी चाहता है कि अब हबशा की तरफ हिजरत कर लूँ। निकलते हैं, रास्ते में मुलाकात होती है और इब्न दगीना जो काफिर है, हज़रात मुहतरम ये बात ज़रा दिल खोल कर सुने, आज हमारे दीनदार तबके में ये सिफ़ात हमें मफकूद नज़र आती हैं। फरमाया ए सिद्दीक़, ऐसी सिफ़ात वाला तुझे कोई निकालता है मक्का से? वापस आओ, मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार हूँ। अल्लाह अकबर, क्या सिफ़ात है ज़रा सुनिए। वही सिफ़ात जो अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बयान फरमाई पहली वही के ऊपर, और ये कैफ़ कान बदउल वही इमाम बुखारी का पहला बाब है और उसी में ये रिवायात भी मौजूद। इब्न दगीना ने क्या कहा, सिद्दीक़ अकबर का तारुफ करवाया, इन्नका लतसिलुर रहिमा, इन्नका लतसिलुर रहिमा। ऐ सिद्दीक़, तुझे कोई निकालता है कि तू तो सिला रहमी करने वाला है, तू तो सिला रहमी करने वाला है। व तहमिलुल कल्ला, और जो काम काज नहीं कर सकते उनका बोझ उठाने वाला है और उनके साथ तामुन करने वाला, उनकी हेल्प। व तक्सिबुल मादूम, और जो अपाहज किस्म के लोग हैं उन्हें खिलाने वाला है, उन्हें तू क्या है, खिलाने वाला है। व तक़री ज़ैफ़, और लोगों की मेहमान नवाजी करता है तू। और आखिरी पांचवी सिफत जो इब्न दगीना ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयान फरमाई। हज़रात मुहतरम ज़रा सुनिए। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, जब आफतें आ जाती हैं, अल्लाह की तरफ से कुदरती कोई मसाइब आ जाते हैं, उन हालात में तू लोगों की मदद करता है, तुझे कौन निकाल सकता है? सिद्दीक़ वापस आ जाओ। इब्न दगीना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वापस लेकर आते हैं। हज़रात मुहतरम है, काफिर है, इब्न दगीना मुसलमान नहीं है, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम की वजह से ऐसी ऐसी खुसूसियात। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कौन है? अल्लाह अकबर, हज़रत उर्वा हैं, उनके नवासे हैं। फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए, इस्लाम कबूल किया, 40,000 दिरहम मौजूद थे। कितने? 40,000 दिरहम मौजूद थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक़ भी हाजिर है, अब अपनी मंशा के मुताबिक जहाँ हुक्म फरमाएंगे सिद्दीक़ अकबर का माल वहाँ खर्च होगा, सिद्दीक़ अकबर का माल वहाँ खर्च होगा। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके के ऊपर इरशाद फरमाया कि ए लोगो सुनो, जितना फ़ायदा किसी के माल ने मुझे दिया है वो सिद्दीक़ अकबर के माल ने दिया है, इतना किसी और के माल ने मुझे फ़ायदा नहीं दिया। और दूसरी बात ये इरशाद फरमाई, ए लोगो, दुनिया में जिसने भी मेरे साथ कोई ताउन किया, मदद की, और मैंने उसका बदला चुका दिया है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर के इतने एहसानात हैं कि उनके बदले मैंने नहीं चुका सका। सिद्दीक़ अकबर के ऊपर कुर्बान जाएं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वो शख्सियत, वो हस्ती है कि जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया था। हज़रत उर्वा ही फरमाते हैं, यहाँ तक फरमा दिया कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक़ का जो माल है ये सिद्दीक़ का नहीं है, आप अपनी ज़ात के लिए और दीन के लिए इस तरह इस्तेमाल करें जिस तरह ये आपका माल है। सिद्दीक़ अकबर की तरफ से आपको इजाज़त है। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक बात अर्ज़ करके इजाज़त चाह रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से समाअत फरमा लीजिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
ایک رات کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں ہائے کاش صدیق اکبر کی ایک رات مجھے مل جائے، میرے ساری نیکیاں سارے اعمال صدیق کے پلے میں چلے جائیں، میں اس پہ راضی ہوں، خوش ہوں۔ فرمایا پتہ ہے وہ کون سی رات ہے؟ اللہ اکبر، وہ صدیق اکبر کی وہ رات ہے جو غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہیں۔ 3 راتیں ہیں، ان 3 راتوں کا بھی میں آرزو نہیں رکھتا، بلکہ ایک رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر نے گزاری ہے وہ مجھے مل جائے، میرے ساری نیکیاں سارے اعمال وہ لے لے، مجھے منظور ہیں۔ فرمایا جو ایک رات ہے، کیا صدیق اکبر کی شان ہے! اللہ نے قرآن کریم میں ویسے نہیں بیان فرما دیا کہ جو جہاں اللہ کے حبیب اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غار ثور کے منہ پہ پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے محبوب داخل ہونے لگتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ داخل نہ ہو، آپ کا غلام، آپ کا جو ہے ساتھی پہلے داخل ہوگا تاکہ کوئی زہریلی چیز، نقصان دہ چیز ہو اس کو ہٹا دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر اندر داخل ہوتے ہیں، جتنے اس غار میں سوراخ ہوتے ہیں اپنی تہبند کو پھاڑتے ہیں اور اس کے ٹکڑے کرتے ہیں، ان تہبند کے ٹکڑوں کے ساتھ ان سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، 2 سوراخ رہ جاتے ہیں۔ کتنے؟ اللہ اکبر۔ آج تو میٹھی میٹھی باتیں ہر آدمی کرتا ہے، لیکن قربانی یہ اللہ کسی کو نصیب کرتا ہے۔ میرے بھائیوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے اور 2 سوراخ رہ گئے، فرمانے لگے ان دونوں سوراخوں پہ اپنے پاؤں رکھ لیے۔ کیا رکھ لیے؟ رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا، اللہ کے محبوب کو فرمایا یا رسول اللہ آپ اندر آپ تشریف لائیں، رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا، اللہ کے محبوب نے اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ اللہ کا کرنا ایک سوراخ سے سانپ تھا، اس نے صدیق اکبر کو ڈھنسا اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے صدیق اکبر ہلے تو نہیں، برداشت کیا، لیکن آنکھوں سے آنسو گرے اور اللہ کے محبوب کی رخسار پر لگے، ان آنسوؤں کے لگنے کی وجہ سے اللہ کے محبوب کی آنکھیں کھلی، دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہیں۔ فرمایا صدیق کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈھانس لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قربانیاں دی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ آج تو میٹھے میٹھے سارے کچھ کرتے ہو میرے بھائیوں، دین قربانی مانگتا ہے، قربانی دینی پڑے گی۔ صدیق اکبر نے اپنے پاؤں نہیں ہلایا اور اس سانپ کے کاٹنے کو برداشت کیا۔ اللہ کے محبوب جب اٹھے فرمایا صدیق اپنے پاؤں کو اس طرف کرو، اللہ کے محبوب نے اپنا آب دہن ان کے پاؤں کی جس جگہ کو کاٹا تھا حضرت عمر فرماتے ہیں لگایا، لگانے کے بعد اللہ نے اس تکلیف کو ختم فرما دیا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح کتنی قربانی دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس لیے فرمایا وہ جو ایک رات صدیق اکبر کی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے مل جاتی، میرے سارے نیک اعمال وہ لے لیتے، میں اس پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر آخری ایک روایت سن لیجئے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جو ارشاد فرمایا، اور اماں عائشہ راوی ہے، فرمایا کہ اپنی زندگی میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات سخت بیمار ہیں، اور اپنے مصلی رسول پہ جس کو نماز کے لیے کھڑا کیا اور اللہ کے حبیب کی حیات طیبہ میں 17-16 نمازیں جس ہستی نے پڑھائی، اس کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے ایک صحابی رسول نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جس کو اللہ کے حبیب نے ہمارا نماز کا امام بنایا، ہم اپنے باقی دنیاوی معاملات میں بھی اس کو ہی امام بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔